کال بیل نہیں بجانا۔ حسنین بھائی کی آواز سن کر جیسے میرا دل حلق میں آ کر دھڑکنے لگا۔ میں نے بجلی کی سی صورت سے ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ متوحش نظروں سے انہیں دیکھا، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، آنکھیں مارے خوف کے سرخ ہو چکی تھی۔ میں ان کی یہ حالت دیکھ کر سراسیما ہو گئی۔ کیا بات ہے حسنین بھائی، تم ایک بے وقوفی کرنے جا رہی تھی؟ نہیں، میں تو شاخ ہٹا کر نام پڑھنا چاہتی تھی۔ اوہ، پھر ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو کبھی کال بیل نہیں بجانا۔ شاہ بابا کے متعلق مجھے حسنین بھائی نے بتایا تھا، ان سے ملوانے کا وعدہ بھی کیا، پھر کہا کہ اس کے لیے شاہ بابا سے اجازت لینا ہوگی۔ کئی روز بعد آئے، بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ تیار ہیں، مگر کیا تم سمجھتی ہو کہ ان کے قریب رہ کر ان کی تمام داستان سن سکو گی؟ ہاں، ظاہر ہے، اس کے سوا چارہ کیا ہے، میں نے سرسری سا جواب دیا۔ نہیں سیما، میرا خیال ہے کہ میں ٹیپ کر کے لا دوں تو… نہیں، میں نے بات کاٹ دی۔ اس طرح میں شخصیت اور واقعات کے ذکر میں تاثر پیدا نہیں کر سکتی۔ دیکھ لینا سن لینے سے بہتر ہوتا ہے۔ انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، میری اور بات ہے، مگر میرا خیال ہے کہ تم جتنی نڈر اور بہادر بنتی ہو اتنی ہو نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ میں چونک اٹھی۔ تم پہلے ان سے مل لو، پھر بات کریں گے۔ اور اسی روز وہ شام 7 بجے کا آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ میں حیرت میں غرق رہ گئی تھی۔ شاہ بابا کے متعلق ان کے کہے ہوئے وہ تمام جملے مجھے یاد آتے رہے جو انہوں نے مختلف اوقات میں کہے تھے۔ مثلاً، وہ بہت خوبصورت آدمی ہیں، دیکھنے والا سحر زدہ رہ جاتا ہے۔ میں نے اتنا نیک آدمی اب سے پہلے نہیں دیکھا۔ علم کا سمندر ہے، اور علم کا یہ سفر انہوں نے کن عذابوں میں کاٹا، یہ سننے والی داستان ہے۔ ان کی پوری زندگی پر اسراریت کے ہیبت ناک واقعات سے بھری پڑی ہے۔ تم ان کے بارے میں کچھ جان گئی تو دہشت زدہ ہو جاؤ گی، لیکن ان سے مل کر تم خود کو بڑا پرسکون محسوس کرو گی، بہت متاثر ہو جاؤ گی۔ میں تمہیں ضرور ملواؤں گا۔ اگر وہ کہانی سنانے پر راضی ہو گئے تو سمجھو تم نے تیر مار لیا۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ خوفناک گناہوں کی دلدل میں گزرا ہے، مگر وہ بے قصور ہیں۔ یہ سب متضاد جملے اس بار مجھے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ میں نے سوچا تو میں قطعی فیصلہ نہ کر سکی کہ حسنین بھائی کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میرا کسی کام میں جی نہیں لگ رہا تھا، رہ رہ کر ان کی خیالی شخصیت نگاہوں میں گھوم رہی تھی۔ آخر میں جھنجلا گئی۔ جو کچھ تھا وہ شام کو سامنے آ ہی جانا تھا۔ شام کو حسنین بھائی وعدے کے مطابق آ گئے۔ میں تیار تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ٹانگوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ ہے جو میرے برداشت کرنے کی شعوری کوشش سے لرزش میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ میں اعصابی طور پر بڑی مضبوط ہوں، مگر اس وقت میری کیفیت نے میری پول کھول دی تھی، اور میں اپنے بارے میں جان کر سخت مایوسی کا شکار ہوئی۔ ہم گاڑی میں آ بیٹھے۔ حسنین بھائی نے گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے اچانک میری طرف دیکھا۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ ان کی آنکھوں میں خوف کی لہریں دوڑتی نظر آئیں، بلکہ ان میں تذبذب بھی تھا اور انتباہ بھی۔ جی، میں جانتی تھی کہ یہ سوال میرے چہرے پر چسپاں ہیں، مگر پھر بھی بول اٹھی، میرا خیال ہے کہ… چھوڑو۔ کیوں؟ شاہ بابا جس آسانی سے تم سے ملنے کو تیار ہو گئے ہیں، اس نے مجھے خوف زدہ کر دیا ہے۔ وہ تو اکثر و بیشتر اس گفتگو سے اجتناب کیا کرتے تھے، مگر جب میں نے بتایا تو… ان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں تو یہی سمجھا تھا کہ اب وہ ہنس کر ٹال دیں گے، مگر… انہوں نے دونوں ہاتھوں کو بالوں پر پھیرا۔ یہ ان کے بے پناہ اضطراب کا ثبوت تھا۔ چھوڑیں حسنین بھائی، آپ بس مجھے ان سے ملوا دیں، باقی کام میں خود کر لوں گی۔ وہ کچھ دیر مجھے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے گاڑی جھٹکے سے سٹارٹ کی۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد گرو مندر کے ان گھروں کے درمیان پہنچ گئے جو برسوں پرانے ہیں اور ہندوؤں کے بنوائے ہوئے ہیں۔ میں اس گھر کے بارے میں آپ کو ضرور بتاتی، مگر مجھے شاہ بابا نے منع کر دیا ہے۔ گاڑی سیاہ گیٹ کے پاس رکی تو اس کی ویرانی باہر ہی سے عیاں تھی۔ یہ ایک اجاڑ عمارت تھی جہاں باہر سے تو زندگی کے آثار محسوس ہی نہیں ہوتے تھے۔ پہلے تو میں یہی سمجھی کہ ہم غلط جگہ رک گئے ہیں، اور ابھی حسنین بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا، مگر جب انہوں نے گاڑی سے اترتے ہوئے مجھے بھی نیچے آنے کو کہا تو میں نے باہر سے عمارت پر ایک بھرپور نگاہ ڈالی۔ باہر دائیں جانب گیٹ کے برابر میں سیمنٹ سے ابھار کر مکان کا نمبر اور رہنے والے کا نام لکھا گیا تھا۔ اس پر بے پناہ مٹی جمی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اندر اگی ایک بیل کی گھنی ٹہنی بھی اس پر جھکی ہوئی تھی، جس کے خشک پتوں نے نام کو تقریباً چھپا دیا تھا۔ میں نے بیل کو ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو حسنین بھائی کی آواز سن کر اچھل پڑی۔ وہ تقریباً چیخ اٹھے تھے، پھر انہیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم آئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ گیٹ سے اندرونی عمارت کافی فاصلے پر ہے۔ میں نے اچک کر گیٹ کے اوپر سے جھانکا۔ ایک دم میرا دل گھبرانے لگا۔ اندر اس قدر ویرانی اور اندھیرا تھا کہ میں عجیب سا خوف محسوس کرنے لگی۔
اسی اثنا میں حسنین بھائی نے گیٹ پر لگا لوہے کا گول کنڈا بجا دیا۔ مجھے قطعی امید نہیں تھی کہ اندر کوئی زیرو بھی ہوگا اور اس آواز پر گیٹ کھول دے گا، مگر صرف چند لمحوں بعد ہی خشک پتوں پر کسی کے چلنے کی آواز آنے لگی۔ چرمراتے پتے گویا چیخ رہے تھے۔ آنے والا بھاری قدم اٹھاتا ہوا گیٹ کے قریب آیا تو آنے والے کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ وہ اس قدر لمبا تھا کہ گیٹ اس کے سینے تک ہی آ رہا تھا۔ باہر اور اندر لگے ہوئے درختوں کا سایہ اس کے وجود کو سائے میں تبدیل کر رہا تھا۔ اندر باہر کوئی بلب روشن نہیں تھا جہاں سے چند کرنیں بھی اس تک پہنچ پاتی۔ مجھے پہلی بار خیال آیا کہ یہ وقت بہت مناسب ہے۔ او تم ہو، اس کی آواز بھاری سحر زدہ کر دینے والی تھی۔ پھر کنڈی کے کھلنے کی آواز دیر تک گونجتی رہی۔ پتہ نہیں کتنی لمبی کنڈی تھی جو کھل کے ہی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے حسنین بھائی کی طرف دیکھا، وہ رومال سے پسینہ پہنچ رہے تھے۔ دروازہ کھل گیا تو حسنین بھائی نے پہلے مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ جس لمبے تڑنگے شخص نے ہمارے لیے دروازہ کھولا تھا وہ پلٹ کر ہماری طرف دیکھے بغیر عمارت کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ خشک پتوں پر میں بھی چل رہی تھی، حسنین بھائی بھی چل رہے تھے، مگر جانے کیا بات تھی کہ جو پتے اس کے پیروں تلے روندے جا رہے تھے ان کی چرچراہٹ میں بلا کا کرب تھا، اور بڑھنے والے ہر قدم کی دھمک صفاق سی لگ رہی تھی۔ کہیں دور سے آنے والی مل گجی سی روشنی اب اس کے ہیولے کو واضح کر رہی تھی۔ وہ چوڑے شانوں اور مضبوط ہاتھوں پیروں والا تقریباً 7 فٹ کا آدمی تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ وہ ہم سے اتنی دور بھی نہیں تھا کہ میں حسنین بھائی سے پوچھتی کہ یہ کون ہے۔ ہم آگے پیچھے چلتے ہوئے اندر بنی عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑا لی۔ عمارت خالی احاطے کے بیچوں بیچ بنی ہوئی تھی۔ چاروں اطراف لگے اونچے اونچے برگد کے درخت کے علاوہ کہیں کہیں خودرو جھاڑیاں بھی تھیں۔ ابھی آسمانوں کے اندھیرے بہت گہرے نہیں ہوئے تھے، مگر یہاں مکمل تاریکی پھیلی ہوئی تھی، جس کی 100% وجہ یہ درخت تھے۔ انہی درختوں کی وجہ سے یہاں خنکی بھی زیادہ تھی۔ ہم تقریباً 50-60 قدم کے فاصلے پر بنی عمارت کی سیڑھیوں تک پہنچ گئے۔ یہاں 8-10 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد ہم برآمدے میں پہنچ گئے، جس کے فرش پر سیاہ اور سفید رنگ کے ٹائلز لگے تھے۔ بالکل سامنے 2 پٹ والا پرانے اسٹائل کا لکڑی کا دروازہ تھا۔ اس کے دائیں بائیں کھڑکیاں تھیں۔ جتنی گندگی ان سیڑھیوں سے نیچے تھی اتنی ہی صفائی ان سیڑھیوں کے بعد بھی تھی۔ سفید وارنش کیے ہوئے دروازے کے پٹ چمک رہے تھے۔ واضح کر دوں کہ اونچائی پر سڑک کے باہر لگا بلب اپنی روشنی یہاں تک پھیلا رہا تھا۔ اس کے علاوہ کھڑکیوں کے اندر سے چھن کر آنے والی روشنی بھی یہاں کی تاریکی کو چیرنے میں معاون تھی۔ کھڑکیوں کے چوکھٹوں کے درمیان لگے کھردرے شیشے بہت صاف اور چمکدار تھے۔ اوپر کی طرف روشن دان تھے، مگر ان شیشوں کا رنگ گہرا نیلا تھا۔ سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک خوفناک اور آسیب زدہ اردو کہانی جس کا نام ہے کال بیل۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے اور اس کہانی کے مصنفہ ہیں سیما غزل۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس روشنی میں آتے ہی میں نے ایک جانب سے آگے جانے والے کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہا، مگر پھر بھی اس کے نقوش واضح طور پر نہ دیکھ سکی۔ میرا یہ اضطراب بے وجہ تھا۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ہمیں اندر داخل ہونا تھا، اور اندر سے باہر آنے والی روشنی کی کرنیں اس بات کا ثبوت تھیں کہ اندر کافی روشنی ہے اور میں اسے بہت جلد خوب اچھی طرح دیکھ سکوں گی۔ وہ دروازے پر رک گیا۔ اس نے بڑے مدھم سے انداز میں دروازے پر جیسے ایک مخصوص سی تال میں دستک دی۔ چند لمحے انتظار کے بعد پھر ایک بار اس نے دائیں ہاتھ کی انگلی سے دستک دی۔ دستک کی آواز اندر گونجتی ہوئی سی محسوس ہوئی۔ اس نے پھر توقف کیا۔ میں الجھنے لگی تھی۔ مجھے غصہ آ رہا تھا کہ جب وہ شخص اس عمارت سے نکل کر دروازہ کھولنے گیٹ تک آیا تھا تو پھر کسی کو کیا ضرورت تھی کہ اندر سے دروازہ بند کرتا۔ اس کی واپسی کا انتظار تو کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ حسنین بھائی مقرر کردہ ٹائم پر آئے تھے، جس کا واضح مطلب یہ تھا کہ مکینوں کو ہمارے آنے کا علم بھی ہے۔ جھنجھلاہٹ میں وقت ربر کی طرح کھنچتا سا محسوس ہوا۔ میں نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ حسنین بھائی ساکت و جامد بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں رومال تھا اور وہ ہر تھوڑی دیر کے بعد رومال کو چہرے پر زور زور سے رگڑ رہے تھے۔ مجھے سب سے زیادہ حیرت حسنین بھائی کے رویے پر تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بن بلائے کسی ایسی جگہ پر آ گئے ہوں جو ان کے خواب و خیال سے بھی ماورا ہو۔ حالانکہ ملاقات کی یہ ساری کارروائی کئی روز پہلے سے شروع ہو چکی تھی۔ وہ شاہ بابا اور میرے درمیان رابطہ بنے ہوئے تھے۔ پھر انہوں نے ہی آ کر بتایا تھا کہ شاہ بابا نے آنے والی جمعرات کو شام 7 بجے ملاقات کا وقت دیا ہے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اندر آہٹ محسوس ہوئی
پھر اچانک معدوم ہو گئی، اور پھر دوبارہ وہی گہرا سناٹا چھا گیا، جبکہ میں آوازوں کی منتظر تھی۔ کنڈی کھولنے کی آواز، استقبالیہ جملوں کی آواز، دروازہ کھولنے اور بند کرنے کی آواز، مگر گہرے سناٹے میرے اندر اتر رہے تھے۔ میری تمام حصیں بیدار تھیں۔ سماعت دروازے سے چپکی ہوئی تھی، مگر اس وقت میں حیران ہو گئی جب سماعت کی ساکت جھیل میں کسی آواز سے ارتعاش پیدا ہوئے بغیر دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ تھینک یو زیوسا، ہمارے آگے موجود شخص نے کہا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے میں اور میرے پیچھے حسنین بھائی تھے۔ میں پھر فق رہ گئی، یعنی اندر مجھے دروازہ کھولنے والا کوئی شخص نظر نہیں آیا۔ کمرہ خالی تھا، مگر وہ شخص اب بھی ایک جانب دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اب میں نے اس شخص پر نگاہ ڈالی۔ یقین کیجئے مجھے یوں لگا تھا جیسے اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی مجھ میں کرنٹ دوڑ گیا ہو۔ یہ کرنٹ دوڑنے والا محاورہ نہیں ہے، میں نے یقینی طور پر ہلکا سا جھٹکا محسوس کیا تھا۔ میرا بدن لمحہ بھر کو سن ہو گیا تھا۔ نامعلوم اس شخص کے وجود میں ایسی کیا بات تھی جس نے میرے اندر ایک طوفانی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ میرا بدن ساکت تھا، صرف میری نگاہیں تھیں جو اس کے سراپے سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ سامعین، میں نے اتنا پرکشش، اتنا حسین اور اتنا پروقار کسی کو نہیں پایا۔ کس قدر مردانہ وجاہت تھی، کیسا عجیب سا تم تراک تھا، اس کی آنکھوں میں بے خود کر دینے والا سحر تھا۔ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میرا خیال ہے کہ میں بڑے مضبوط اعصاب کی مالک ہوں۔ یہ دوسرا واقعہ تھا جو مجھے خود آگہی دے گیا۔ مجھ میں نہ نگاہ جھکانے کی ہمت تھی، نہ پلک جھپکنے کی سکت۔ زیوسا، اچانک اس کی آواز نے مجھے جیسے کسی ذہنی حصار سے باہر کھینچ لیا۔ میرے مہمان آئے ہیں، حسنین کو تو تم جانتی ہو، یہ سیما غزل ہیں، اگر تم اجازت دو تو۔ انہوں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا، پھر ان کی نگاہیں سفر کرتی ہوئی اندر کے دروازے تک چلی گئیں۔ ان کے چہرے پر تشکرانہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ جس ہستی یا غیر مرئی مخلوق سے مخاطب تھے کمرے سے باہر چلی گئی ہو۔ تھینک یو زیوسا، انہوں نے اس بار پکار کر کہا، پھر گہرا سانس لیا۔ ہماری طرف مڑے، اب ان کے چہرے پر استقبالیہ مسکراہٹ تھی۔ آپ بیٹھے نا، انہوں نے وکٹورین طرز کے صوفوں کی طرف اشارہ کیا۔ اب میں نے کمرے پر نگاہ ڈالی۔ جب وہ بولے تو مجھے یوں لگا جیسے میں ان کے طلسمی حصار سے باہر آ گئی ہوں، یا میں نے اپنی اعصابی کمزوری پر قابو پا لیا۔ یہ کمرہ کافی بڑا تھا۔ اندر کی طرف جو رنگ دیواروں پر تھا وہ سنہرا تھا، جس کی وجہ سے جگہ جگہ لگے بلب کی روشنی میں دیواروں سے بھی شعائیں سی پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ ان سنہری دیواروں پر سیاہ رنگ کے بڑے بڑے فریم تھے، اور ان فریموں میں کچھ عجیب و غریب قسم کی تصویریں تھیں۔ دیوار کے ساتھ ساتھ تین طرف سیاہ رنگ کے کپڑے کے صوفے تھے۔ فرش پر ہلکا براؤن قالین تھا، جس پر جگہ جگہ سیاہ مکڑی کا سا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ قالین بے پناہ موٹا، نرم و گداز اور چمکدار تھا۔ دیواروں پر بنی کارنس پر سیاہ لیمپ رکھے تھے، جن کے شیڈز سنہرے تھے۔ مختلف کونوں میں رکھی لکڑی کی چوکور میزوں پر سیاہ شیشے کی بڑی بڑی بوتلیں تھیں، جن میں زیادہ تر سنہرے پھول تھے، جو سبز پتیوں کے ساتھ بڑے حسین اور پرکشش لگ رہے تھے۔ دروازوں اور کھڑکیوں میں سیاہ پردے تھے، جن پر سنہرے چمکدار دھاگے سے مکڑی کے جالے کا سا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ جس دروازے سے ہم داخل ہوئے تھے اس کے سامنے بڑا سا ریشم کا پائیدان پڑا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوا، کیونکہ اس کی شکل بنولیا ایک جناتی سائز کی مکڑی جیسی تھی، اور یوں لگتا تھا جیسے یہ ابھی رینگنے لگے گی۔ یہ سوچ کر ہی میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی کہ میں اس پر پاؤں رکھ کر اندر داخل ہوئی ہوں۔ مکڑی نما پائیدان کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری سی پیدا ہوئی۔ میں نے نگاہ اٹھا کر سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا۔ وہ حسنین بھائی سے رسمی باتوں میں مصروف تھے۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر مجھے موقع دیا ہے کہ میں چاروں اطراف کا جائزہ لے لوں۔ اب میں انہیں دیکھ رہی تھی، اور میرا خیال ہے کہ وہ میری نگاہوں کے بدلتے زاویوں سے بھی واقف تھے۔ دھیمی مسکراہٹ اور چہرے سے پھوٹتی روشنی کے حامل یہ صاحب مجھے بمشکل 45 برس کے لگے۔ بھاری جبڑوں کے باوجود چہرے پر عجیب سی نرمی تھی۔ آنکھوں کی خوبصورت بناوٹ، آنکھوں کی بے پناہ چمک کی وجہ سے عجیب سحر زدہ سی لگ رہی تھی۔ کھڑی ناک اور ہونٹوں کے کونوں پر پڑنے والے چھوٹے چھوٹے سے بھامر چہرے کے وقار میں اضافہ کر رہے تھے۔ سنہرے رنگ کے مضبوط ہاتھ پیر، چوڑی کلائیوں پر سیاہ بالوں کے گچھے، انگلی میں چاندی کی چمکدار انگوٹھی میں جڑا ہوا سیاہ رنگ کا پتھر، لمبی اور اوپر کو بل کھائی ہوئی گھنی پلکیں۔ میں اتنی خوبصورتی ایک ہی شخص میں دیکھ کر مبہوت رہ گئی تھی۔ وہ سفید براق کرتے پاجامے میں ملبوس تھے۔ کرتا آڑے گلے کا تھا، جو بٹن کے بجائے باریک ڈوری سے بندھا تھا۔
اوپری حصے سے ڈوری لٹک رہی تھی، گلے کا کونا گرا ہوا تھا اور سینے کے اوپری حصے کے سیاہ بال صاف دکھائی دے رہے تھے۔ سر کے بال بھی گھنے گھنگریالے اور بالکل سیاہ تھے، جبکہ کلموں کے بالوں میں سرمئی رنگ چمک رہا تھا۔ اچانک وہ میری طرف مڑے، اپنی مخمور نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ میں سنبھلنے کے چکر میں پھر لڑکھڑا سی گئی۔ وہی بجلی کا جھٹکا سا محسوس ہوا، مگر اس بار اس کی شدت قدرے کم تھی۔ سیما بی بی، کیسی ہیں آپ؟ انہوں نے بے حد شائستہ انداز میں مسکراتے ہوئے مجھ سے پوچھا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرا حلق خشک ہو۔ میں نے پہلی بار بولنے کے لیے قوت صرف کی۔ جی اچھی ہوں میں۔ حسنین نے بتایا تو تعجب ہوا تھا۔ پہلی بات تو یہی عجیب لگی کہ کوئی خاتون پراسرار واقعات میں دلچسپی رکھتی ہوں، اور پھر یہ بھی حیرت ہوئی کہ وہ کسی ماہنامے میں باقاعدہ لکھتی بھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ تم پراسراریت سے واقف نہیں ہو۔ آخری جملہ انہوں نے خاصی بے تکلفی سے کہا۔ اس بے تکلفی نے مجھ میں بڑا اعتماد پیدا کیا۔ مجھے لگا کہ میں جو سکڑی سمٹی بیٹھی تھی ایزی ہو گئی ہوں۔ میرا مطلب ہے کہ تم پراسراریت کو صرف قصہ کہانی سمجھتی ہو، اس پر یقین نہیں رکھتی، ورنہ کبھی یہ خطرہ نہ مول لیتی۔ جی نہیں، یہ تو میں بھی جانتی ہوں کہ، لیکن میں بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ یہ احساس بھی مجھے پہلی بار ہوا کہ میں واقعی پراسراریت کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں رکھتی۔ جو واقعات میں نے سنے یا لکھے تھے، ان میں سارا اعتماد ان شخصیات پر رہا تھا جن سے واقعات سنے تھے۔ خود کسی واقعے کی میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں، وہ دھیرے سے مسکرائے اور بولے، ایسا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص سنی ہوئی باتوں پر یقین نہیں کرتا، بالخصوص وہ لوگ جو واضح عقائد اور مضبوط سوچ کے بعد کسی بھی چیز، کسی شخص یا کسی واقعے کے بارے میں رائے رکھتے ہیں یا ان کے اپنے نظریات ہوتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ لوگوں کے نظریے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ کسی خاص عمر کی سوچ آنے والے کسی بھی لمحے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بس عقائد ہی ہیں جو آدمی کو ستون کی طرح کھڑا کیے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان پر بھی زد پڑ جاتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح میں ڈھہ گیا۔ جی، میں نے واقعی کبھی ان سنے ہوئے واقعات یا سنانے والے کو وہ اہمیت نہیں دی جو شاید دینی چاہیے۔ میں نے کھل کر اعتراف کر لیا۔ اگر کبھی ایسا ہو کہ تم خود کسی پراسراریت کا شکار ہو گئیں تو؟ انہوں نے عجیب سا سوال کر لیا۔ تو پتہ نہیں، اچانک مجھے ڈر لگنے لگا۔ ان کا یہ سوال صرف سوال نہیں لگا، یوں لگا جیسے وہ مجھے چیلنج کر رہے ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ پراسرار کہانیاں لکھنا بڑا آسان ہے، مگر اسے بھگتنا بہت مشکل۔ مجھے اپنا حلق خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ شاہ بابا، میرے مزید کچھ کہنے یا شاہ بابا کے کچھ کہنے سے پہلے حسنین بھائی بول اٹھے۔ میں نے دیکھا وہ پہلے کی نسبت اب کافی پرسکون تھے۔ سیما آپ کی کہانی سننے کے لیے آئی ہے، اور میں بتا چکا ہوں کہ اسے چھاپنے کا پروگرام بھی رکھتی ہے۔ اب اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو۔ ہاں، میری زیوسا سے بات ہوئی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لے کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر کہا، میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو باتیں میں آپ کو بتاؤں اسے 100% حقیقت سمجھا جائے، سچائی میں جھوٹ شامل نہ کیا جائے۔ زیوسا کو اس طرز عمل سے بے پناہ نفرت ہے، اور خود میں بھی پسند نہیں کرتا کہ سیدھی سادی بات کو ڈرامائی رنگ دینے کے چکر میں بات کا مفہوم بدل دیا جائے، جیسے کہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں۔ آپ کو ایسی کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں نے پرجوش انداز میں جواب دیا۔ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ دوسری بات یہ کہ تم خوفزدہ نہیں ہونا۔ ہو سکتا ہے کہ تم کہانی سننے کے دوران میں کچھ باتیں یا واقعات عجیب و غریب محسوس کرو، مگر میں کوشش کروں گا کہ ان کی وضاحت کرتا رہوں یا حتی الامکان ایسی کوئی بات نہ ہونے دوں۔ بہت بہت شکریہ شاہ بابا۔ میں نے پہلی بار انہیں شاہ بابا کہا۔ تمہیں پوری کہانی سننے کے لیے بہت وقت دینا پڑے گا، انہوں نے مجھ سے کہا، پھر بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ میں جانتی ہوں، میں نے جواب دے کر ان کی نگاہوں کا تعاقب کیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، مگر شاہ بابا اٹھے جیسے دروازے پر کوئی کھڑا ہو۔ میں نے لمحہ بھر کو حسنین بھائی کی طرف دیکھا، وہ بھی شاہ بابا کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہاں سے میں نے جوں ہی نگاہ ہٹا کر شاہ بابا کی طرف دیکھا، ان کے ہاتھ میں ٹرے تھی اور وہ ہم سے بہت قریب تھے۔ یوں لگا جیسے یہ ٹرے کوئی اور لے کر آیا تھا اور جسے شاہ بابا نے لے لیا، حالانکہ میں نے شاہ بابا کے ہاتھ میں اب سے پہلے یا کمرے میں کوئی ٹرے نہیں دیکھی تھی۔ ٹرے پر اسکوائش سے بھرا جگ اور سیاہ رنگ کے شیشے کے خوبصورت گلاس رکھے تھے، کچھ نمکین چیزیں بھی تھیں۔ یہ پلیٹیں سیاہ تھیں اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان گلاسوں، پلیٹوں اور جگ پر بھی سنہری رنگ سے مکڑی کے جالے کا سا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ یہ سیٹنگ، میچنگ اور کلر کمبینیشن بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔
مگر اس کمبینیشن کو دیکھ کر نامعلوم کیوں ذہن بوجھل سا ہونے لگتا تھا. شاید بلکہ یہ یقیناً شاہ بابا کے ذوق کا نتیجہ ہوگا، مگر جو کچھ یہ سب دیکھ کر محسوس ہوتا تھا وہ شاہ بابا کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوا تھا. لیجئے. شاہ بابا کی خوبصورت آواز سن کر میں چونک اٹھی. میں نے 10 دیدہ نگاہوں سے حسنین بھائی کی طرف دیکھا. وہ نارمل تھے، ان کے چہرے پر حیرت یا خوف کے اثرات نہیں تھے. میں اس گلاس کی طرف متوجہ ہو گئی جو شاہ بابا میری طرف بڑھا رہے تھے. شاہ بابا نے گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا. چھوٹا سا گھونٹ لینے کے بعد وہ میری پشت پر دیوار کو تکنے لگے. کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا. میری نگاہیں ان کے چہرے کا احاطہ کیے ہوئے تھیں. مجھے لگ رہا تھا جیسے وہ سنانے کو واقعات ترتیب دے رہی ہیں. میں نے ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا. حسنین بھائی سگریٹ سلگا کر صوفے سے ٹیک لگا کر آرام سے بیٹھ گئے. اس وقت میں بامشکل 8-9 برس کا تھا. میرے ابا کو سیاحت کا شوق تھا. وہ چونکہ سب سے چھوٹے اور لاڈلے تھے اسی لیے اپنی من مانی کیا کرتے تھے. دادی بتاتی ہیں کہ ان کے پیروں میں زنجیر ڈالنے کو ان کی شادی کی گئی تھی، مگر میری ماں بلا کی سعادت مند اور وفا شعار بیوی تھی. انہوں نے کبھی ابا کے سامنے چوں نہ کی. ابا نے بھی کبھی ان کی پرواہ نہیں کی اور جو ان کے دل میں آیا وہ کیا. اور اماں اسی پر اتنی خوش تھیں جیسے خدا اس وفا شعاری اور فرما برداری کے بدلے انہیں جنت نصیب کرے گا. مجھ سے بڑے 3 بھائی تھے، 2 بہنیں تھیں. ابا چھوٹی عمر میں ہی باپ بن گئے تھے مگر احساس ذمہ داری بڑھاپے تک پیدا نہ ہوا. جوائنٹ فیملی سسٹم نہ ہوتا تو اماں کو یقیناً اولاد کی تعلیم و تربیت کے لیے ابا کی کمی محسوس ہوتی. مگر ایک حویلی میں 4-5 خاندان آباد تھے. دادا نے سارا انتظام سنبھالا ہوا تھا. وہ خود بھی ابا کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ کوئی ذمہ داری ڈالتے. ان کے خیال میں وہ ابھی بچے تھے. وہ تو دادی کی ضد کی وجہ سے ان کی شادی ہو گئی اور وہ باپ بن گئے، ورنہ ان کے تو خود کھیلنے کھانے کے دن تھے. میری پیدائش سے پہلے ابا کئی ممالک کی سیر کر چکے تھے. وہ ہر سال کہیں نہ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتے تھے. انہیں گھومنے پھرنے کے علاوہ اور کوئی شوق نہیں تھا. وہ پتہ نہیں ہندوستان کے یا کسی ملک کے کون سے علاقے میں گئے اور اپنے پیچھے ایک عذاب لگا لائے. وہ اتوار کا دن تھا. سردیوں کی صبح تھی مگر دھوپ بہت چمکیلی تھی. ہمارے گھر کے لوگ سویرے اٹھنے کے عادی تھے، نماز روزوں کے پابند تھے. دادا ابو گھر کے تمام مردوں کے ساتھ مسجد جایا کرتے تھے. فجر کی نماز سب ساتھ پڑھتے تھے، پھر ہر شخص اپنے اپنے کام پر نکل جاتا. زمینیں ہونے کے باوجود سب پڑھے لکھے تھے، ملازمتیں کرتے تھے. شام گئے لوٹتے. ابا کو اکثر رات ہو جایا کرتی مگر دادا کا حکم تھا کہ سب عشاء کی اذان سے پہلے گھر پہنچ جائیں. علاوہ ابا کے سب پابندی کرتے تھے کیونکہ عشاء کی نماز بھی سب ساتھ پڑھتے تھے. ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ وہ اتوار کا دن تھا، چمکیلی صبح تھی. اماں حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تھیں. مرد گھروں سے جا چکے تھے. ابا چونکہ لمبا سفر کر کے آئے تھے اس لیے فجر کی نماز کے بعد پھر سو گئے تھے. گھر کے دوسرے افراد دھوپ سیک رہے تھے. سارے کام آنگنوں میں بھری دھوپ میں انجام دیے جا رہے تھے. بہنیں ساگ کاٹ رہی تھیں، چچی چھوٹے بچے کو مالش کر رہی تھیں، پھوپھیاں کپڑے دھوبی کو دینے کے لیے نکال کر گن رہی تھیں. میں اپنے دوسرے چھوٹے بھائی بہنوں زینت، فرحت اور زین کے ساتھ آنگن کے ایک کونے میں مٹی لیپ کر گھر بنانے میں لگا ہوا تھا. یہ ہمارا خاص کھیل تھا. تحسین خالہ نے فرحت اور زینت کو کپڑے کی گڑیا بنا کر دی تھی. زین کو اور مجھے گڈے بنا دیے تھے. ہم ان کی آپس میں شادی رچانے کے سلسلے میں کافی پرجوش تھے. زینت کی گڑیا سے زین کے گڈے کی شادی کر رہے تھے اور فرحت کی گڑیا میرے گڈے کی دلہن بننے والی تھی. گھر بنانے کی شرط فرحت نے رکھی تھی. گھر اس کی کمزوری تھی. اسے بڑی شدت سے احساس تھا کہ اس کا اپنا کوئی گھر نہیں ہے. فرحت تحسین فاطمہ کی اکلوتی بیٹی تھی جبکہ زین اور زینت بڑے چچا صاحب کے بچے تھے. وہ اور اس کی اماں ہماری گھر میں رہتی تھیں. اس احساس کی شدت کا سبب بھی میں ہی تھا. میں فطرتاً بہت کمینہ تھا. اتنی چھوٹی عمر میں بھی میں اکثر اسے جتا چکا تھا کہ اس کا اپنا گھر نہیں ہے اور وہ ہمارے گھر میں رہتی ہے، لہٰذا اسے میرا ہر کام بلا چون چرا کرنا چاہیے. کسی چیز کو بھی اپنی ملکیت نہیں سمجھنا چاہیے. ہر چیز لینے سے پہلے اسے میرا عندیہ لینا چاہیے. شاید یہی وجہ تھی کہ جب میں نے اس کی گڑیا سے اپنے گڈے کی شادی کرنے کی بات کی تو اس نے سب سے پہلے گڑیا کے لیے علیحدہ گھر کی شرط لگا دی. میں ہر روز گھر بناتا اور ہر رات صرف اس لیے گرا دیا کرتا تھا کہ اسے فرحت میرے گڈے کے بغیر استعمال نہ کرے، نہ اسے زین ہتھیا لے. بہرحال اس پہلے عجیب و غریب واقعے اور گھر پر ٹوٹنے والی پہلی قیامت کا سبب بھی میں ہی تھا. ہوا یہ کہ جس روز ہم ان گڑیوں کی منگنی کر رہے تھے اسی روز
میں نے عصمت آپا کی منت کرتے ہوئے سرخ جوڑا سلوایا تھا۔ میں وہ جوڑا خوب چھپا کر رکھ رہا تھا تاکہ زین اس جیسا جوڑا نہ بنوا سکے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ گڑیا کے لیے زیور بھی تو ہونا چاہیے۔ میں نے سب سے ہار بندے مانگے مگر بہنوں نے منع کر دیا۔ اماں بھی یہ کہہ کر ٹال گئیں کہ موتی پرو کر بنا دیں گی مگر ابھی نہیں۔ مجھے بھی ضد ہو گئی تھی کہ مجھے تو آج ہی چاہیے۔ میں نے سوچ لیا کہ دوپہر کو اماں وغیرہ کے سونے کے بعد باکسوں کی تلاشی لوں گا، بہنوں کی الماریاں ٹٹولوں گا اور کوئی اچھا سا زیور چرا لوں گا۔ میں نے اسے چھپانے کی ترکیب سوچ لی تھی کہ رات کو اسی مٹی کے گھر کو ڈھا کر اس کی مٹی میں دبا دیا کروں گا۔ ہم دوسری تیاریاں کرتے رہے۔ تحسین خالہ نے سنا کہ ہم گڑیا کی منگنی کر رہی ہیں تو انہوں نے ہماری بہت مدد کی۔ نمکین اور میٹھی کچھ چیزیں بنا کر دیں۔ فرحت کی گڑیا کے لیے 4 جوڑے بنائے، اسے چوڑیاں پہنائیں، کانوں میں چاندی کی بالیاں ڈال دیں جو ان کے پاس جانے کب سے پڑی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا مگر فرحت کے چہرے پر جو ایک فخر سا پھیل گیا تھا وہ مجھے برا لگ رہا تھا۔ مجھے اس بات سے حسد محسوس ہو رہا تھا کہ فرحت کی گڑیا کے پاس میرے گڈے سے زیادہ زیورات موجود ہیں، حالانکہ وہ غریب ہے، یہ اس کا گھر بھی نہیں، پھر اس نے اتنا کچھ کر لیا۔ مجھے ہر حال میں اس پر سبقت لینا تھی۔ میں اپنا مان رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس سے بھی زیادہ اچھا زیور لے کر جاؤں گا۔ جانے وہ دن کیسے ڈھلا، دوپہر ہوئی۔ اماں نے حسب معمول ہم سب کو گھیر کر بڑے کمرے میں جمع کر دیا۔ زین زینت اپنے کمرے میں اپنی اماں کے ساتھ لیٹ گئے۔ فرحت تحسین خالہ کے پاس تھی مگر میں جانتا تھا کہ تحسین خالہ اسے کھیلنے سے نہیں روکیں گی۔ انہیں پتہ تھا کہ آج دوپہر گڑیوں کی منگنی ہے، وہ تو اس کے ساتھ پوری طرح شریک تھیں۔ میں اماں اور بہنوں کے سونے کا منتظر تھا۔ ابا اپنے کمرے میں تھے جس کا ایک دروازہ اس بڑے کمرے میں بھی کھلتا تھا۔ اماں اور بہنوں کے سوتے ہی میں دبے پاؤں اٹھ گیا۔ میں جانتا تھا کہ عصمت آپا کی صندوقچی کہاں رکھی ہے، اس میں سب کا زیور تھا، مگر جب وہ صندوقچی کھولنا چاہی تو میرا جی چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رہوں۔ وہ بند تھی، اوپر والا تالا پڑا تھا۔ میں سخت پریشان ہوا۔ میں الماری کے پاس کھڑا تھا کہ اماں نے کروٹ لی۔ ابا کے کمرے کا دروازہ بالکل الماری کے قریب تھا۔ اماں کو کسمساتا دیکھ کر میں غڑاپ سے ابے کے کمرے میں گھس گیا۔ بعد میں ابا کا خیال آیا مگر وہ تو بے خبر سو رہے تھے۔ میں ان کی مسحری کے سرہانے کی طرف جھک کر بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ مجھے وقت گزرنے کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اب تک زینت، زین اور فرحت ہماری مقررہ جگہ پر پہنچ چکے ہوں گے، یہ سوچ کر بھی پریشانی ہو رہی تھی، مگر زیورات کے بغیر جانے میں میری بڑی سبکی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ میں اماں کو جگا کر روتا چلاتا ضد کرتا تو وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرتی، مگر اس طرح ایک تو ابا اٹھ جاتے، پھر فرحت وغیرہ کے سامنے میری بے عزتی بھی ہوتی۔ اس لیے میں نے اس طریقے کو مناسب نہ جانا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اب کیا کروں۔ آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ ادھر نہیں جاؤں گا، اور شام کو اگر وہ لوگ پوچھیں گے تو کہہ دوں گا کہ مجھے لیٹتے ہی نیند آ گئی تھی، اس لیے منگنی کے لیے کل کا دن مقرر کر لیا جائے، پھر اتنے عرصے میں ضرور کوئی اور بندوبست کر لوں گا۔ یہ فیصلہ تو میں نے کر لیا مگر میری جو کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا تھا۔ عجیب شکست خوردگی سی طاری تھی، مگر اب اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ میں چپکے سے اٹھا اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ اسی وقت میری نگاہ ابا کی مسحری کے دائیں جانب رکھی ٹیبل پر ایک چاندی کے ڈبے پر پڑی۔ وہ منقش باریک جالی والا ڈبہ تھا جس میں سرخ فیروزی اور سفید رنگ جڑے تھے۔ بہت خوبصورت ڈبہ تھا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی مگر دوسرے ہی لمحے میں لرز گیا۔ میرے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ ڈبہ غائب کر لوں اور پھر گڑیا کے کپڑے اور زیورات اس ڈبے میں رکھ کر دوں تو میری بڑی واہ واہ ہو جائے گی، مگر ابا کے غصے سے بھی واقف تھا۔ وہ ساری دنیا کے لیے انتہائی شریف اور خوش اخلاق آدمی تھے، مگر میرے چچوں کا خیال تھا کہ ان جیسا بد اخلاق اور آدم بیزار کوئی دوسرا نہیں۔ ان کی گھر میں کسی سے نہیں بنتی تھی، وہ ہر وقت غصے میں بھنائے رہتے تھے۔ انہوں نے کبھی ہم لوگوں سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ بہرحال ان کا خوف آڑے آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں اگر پتہ چل گیا کہ ان کے کمرے سے کوئی چیز غائب ہوئی ہے تو وہ بہت واویلا مچائیں گے، اور اگر خدا نخواستہ وہ چیز میرے پاس سے برآمد ہو گئی تو میری سب سے زیادہ بے عزتی ہوگی، بالخصوص فرحت کے سامنے تو میں سر اٹھانے کے قابل بھی نہ رہ سکوں گا، اور ایسا مجھے مر کر بھی منظور نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود میں اپنے تجسس کو دبا نہ سکا۔ اسے حاصل کرنا تو ناممکن تھا، مگر میں نے اسے ہاتھ میں لے کر خوب غور سے دیکھا۔ اسے کھولا اور یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ اس میں چاندی اور سونے کی بہت سی چھوٹی موٹی چیزیں تھیں، انگوٹھیاں، بریسلیٹ، گلے کی زنجیریں اور جانے کیا کیا۔ ایک انتہائی باریک اور چھوٹی سی چین میں نے غیر ارادی طور پر اس میں سے نکال کر اپنی مٹھی میں دبا لی۔
گو میری مٹھی ایک دم پسینے سے تر ہو گئی، مگر میرا حوصلہ پست نہ ہوا۔ مجھے یقین تھا کہ اتنی بہت سی چیزوں میں سے ایک چیز کے غائب ہونے کا انہیں پتہ بھی نہ چلے گا۔ چین لینے کے بعد میں وہاں نہیں رکا۔ میں نے ڈبہ بند کر کے آہستگی سے رکھ دیا اور تیزی سے اپنے کمرے میں آیا۔ وہاں سب سوئے ہوئے تھے۔ میں نے چین اپنی جیب میں رکھی، تکیے کے نیچے رکھا گڈا لیا اور چپکے سے باہر آ گیا۔ فرحت، زینت اور زین میرا انتظار میں سوکھ رہے تھے۔ ان تک پہنچتے پہنچتے میرا سینہ چوڑا ہو گیا۔ جب میں نے وہ چین نکال کر فرحت کی گڑیا کے گلے میں ڈالی تو وہ تینوں حیران رہ گئے۔ میں نے خود بھی اسے پہلی بار غور سے دیکھا تھا۔ سونے کی زنجیر پر باریک باریک ہر 3 کڑیوں کے بعد اس میں ننھے ننھے فیروزے لگے تھے، اور ہر 3 فیروزوں کے بعد سونے کی ایک مکڑی سی بنی ہوئی تھی۔ وہ سانس لینے کو رکے۔